تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور پھر ابتدائے عمر میں ہی وہ فن حرب اور ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں حکمرانی معنی بادشاہی نہیں تھی، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح اور بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کر رہے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا دی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں اور ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی، جن میں فرینک عرف فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ سلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پر اسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسرے کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بغداد کے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔ ان کا مدرسہ نظامیہ بغداد میں قائم رہا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے گا، جہاں سے بڑی بڑی اسلام کی عظیم ہستیاں امام غزالی، شیخ سعدی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیسی عظیم ہستیوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ شہید نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم اور تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر سلیبیوں کو ناکوں سے لوہے کے چنے چبوائے، اور پھر ان کے گلوں میں توک ڈال کر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے سامنے ایک مجرم کی سی حیثیت سے کھڑا کر دیا۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی، تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور سلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا
کرے گی, مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں. مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن لوگوں نے کیا ان میں ناجی نامی کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا. صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی. بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھا. وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے. ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا. اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقعت نہ دی. ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا, بچہ ہے, اسے ہم پال لیں گے. صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا تھا. ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا. وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی. یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا. وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا. اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی. صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھی. زرپرستی اور تعیش کا دورہ تھا. جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا. صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں, پہلے آرام کر لیں. تو اس نے کہا, میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کا اہل نہ تھا. اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے. کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا. صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا. لمبے ترنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دو رویہ کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا. ایوبی نے ان گارڈز کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی, مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی. وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا, ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے ہوئے کھڑی تھی. انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دی اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس اور رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا. ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا. ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے. وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی. یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا. صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا. ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی. ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں. ناجی نے کہا, اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا, آپ حکم دیں. نائب نے کہا, وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں. صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا, مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے. اس نے دھیمی انداز میں جس میں قہر اور عتاب چھایا ہوا تھا کہا, مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں. جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں, اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے.
हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी असमतें रौंद डाली हैं। मेरी नज़रें फ़लस्तीन पर लगी हुई हैं। तुम मेरी राह में फूल बिछाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। उसने सबको एक नज़र देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह कांटों से छलनी हो जाएगी। हटा दो लड़कियों को मेरे रास्ते से। कहीं ऐसा न हो कि मेरी तलवार इनके इतने दिलकश सुनहरे बालों में उलझ कर बेकार हो जाएं। हुजूर की जाहो हशमत हो। मुझे हुजूर न कहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बोलते हुए को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी काफिर की गर्दन काट दी हो। उसने कहा, हुजूर वो थे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो और जिनका मैं गुलाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कुनंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। और फिर नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्लिम हुक्मरानों को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी गैरत अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़े कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें, अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।